بڑی عید پر ایک کے بعد ایک مہنگائی گفٹ، یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی اشیاء خورنوش مہنگی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے چینی کی قیمت 17 روپے کلو بڑھا دی۔ اب یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی 68 کی بجائے 85 روپے کلو میں ملے گی۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 150 روپے مہنگا، 950 روپے کر دیا گیا۔ 170 روپے میں ملنے والا گھی بھی 260 روپے میں ملنے لگا۔ قیمتوں میں اضافے کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ نے۔ عید سر پر مگر یوٹیلیٹی سٹورز کی گندم کوٹا پالیسی واضح نہ ہوئی۔ مہنگا آٹا جیب پر بھاری، چنیوٹ کے شہری سستے آٹے کو ترس گئے۔ بھوانہ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آٹے کی قلت شدت اختیار کر گئی۔ فیصل آباد کے سہولت بازار میں بھی شہری آٹے کے لیے خواہ۔ اگر یہی چیزیں انہوں نے مہنگی کرنی ہے تو اس کا کیا فائدہ یوٹیلیٹی سٹور کا؟ پھر اس کو بھی بند کر دیں، باہر سے لے لیں جو چیز لینی ہے۔ بڑی عید سے قبل مہنگائی کا سونامی، پیٹرول کی قیمتیں پاکستانی تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ اب LPG کی باری، 7 دن میں 20 روپے کا اضافہ، فی کلو قیمت 130 سے 150 روپے پر جا پہنچی۔ گھریلو سلنڈر 1750 روپے میں بیچا جانے لگا، جبکہ LPG ایسوسی ایشن نے حکومت سے اضافی ٹیکسز کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ درہ چناب سے ملحقہ رہائشی علاقے خبردار، پنجاب میں اتوار سے بدھ تک طوفانی بارشوں کی پیش گوئی، جھنگ میں سیلاب کا خطرہ۔ PDMA نے الرٹ جاری کر دیا، دریا چناب میں پانی کی آمد 62,000 کیوسک، اخراج 46,000 کیوسک ریکارڈ۔ سیلاب کی صورت میں عوام ریسکیو کیسے کیا جائے گا؟ انتظامیہ تاحال انتظامات نہ کر سکے۔ محکمہ خزانہ نے مونسون انتظامات کے لیے فنڈز جاری کر دیے۔ فیصل آباد کو 5 کروڑ روپے ملے۔ انتظامیہ کو انتظامات یقینی بنانے کی ہدایات۔ چوتھی لہر کا شور، کرونا پھر سے موزور، ڈویژن میں 17 نئے کیسز رپورٹ۔ ایک مریض جاں بحق، فیصل آباد میں 12، جھنگ میں 4 اور ٹوبہ میں ایک فرد میں وائرس کی تصدیق۔ جبکہ ویکسینیشن نہ کرانے پر فیصل آباد کے بینکس اور پوسٹ آفیسز میں داخلے پر پابندی کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی نے پاک آرمی کے افسران کے ہمراہ نجی بینکس کا دورہ کیا۔ فیصل آباد کی ترقیاتی سکیمز میں سست روی کا سلسلہ برقرار۔ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 3 کا 20%، سالانہ ترقیاتی پروگرام کا صرف 12% استعمال کیا جا سکا۔ فنڈز ریلیز نہ ہونے سے محکموں نے ہاتھ اٹھا لیے، ٹھیکیدار بھی سنجیدہ نہ ہو سکے۔ فیصل آباد FDA متحرک کراپ اینڈ گرین ایریا پر رہائشی کالونیز بن گئیں۔ حکومت نے گرین ایریا پر کالونیز کی منظوری نہ دینے کا حکم دیا تھا۔ FDA کا کہنا ہے کہ متعلقہ انسپیکٹرز کالونیز کی تفصیلات جمع کروائیں گے۔ رہائشی کالونیز کے پیری اربن کی خلاف ورزی کی گئی۔ فیصل آباد نادروالا گلی نمبر 5 میں سیوریج کا پانی علاقہ مکینوں کے لیے درد سر بن گیا۔ گندا پانی بیماریاں پھیلانے لگا، تعفن سے شہری پریشان۔ بولے عید قریب مگر گلیوں میں گندا پانی جمع ہے۔ متعلقہ اداروں کو متعدد درخواستیں دی مگر شنوائی نہیں۔ فیصل آباد دیہی مراکز مال بننے سے متعلق اہم خبر، ریونیو ڈپارٹمنٹ کی فوری طور پر مرکز مال کے لیے جگہ کا تعین کرنے کی ہدایت۔ عید کے بعد سینٹروں کو باقاعدہ طور پر فعال کیا جائے گا۔ عید الاضحیٰ قربانی احسار اور خوشیوں کا مجموعہ، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے مویشی منڈیاں سج گئیں۔ بکروں، چھتروں، دمبوں کی مانگ، کسی کو بھائی موٹے تگڑے بیل تو کوئی صحرائی جہاز ڈھونڈنے نکل پڑا۔ فیصل آباد کی نیاموانہ اور دیگر منڈیوں میں ریل پیل، خریداروں اور بیوپاریوں میں بھاؤ تاؤ جاری۔ جنڈوالا میں 8 من وزنی بھولا بیل کی دھوم، چنیوٹ کی منڈیوں میں راجن پوری بکرے توجہ کا مرکز، جبکہ ٹوبہ مویشی منڈی میں جانوروں کے تگڑے دام۔ عید قرباں کی آمد مویشی منڈی کی رونقوں میں اضافہ، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے نیاموانہ مویشی منڈی میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور،
نازوں سے پلے جانوروں کے مختلف دام لگائے جا رہے ہیں، جبکہ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر جاوید، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی توصیف الرحمان کا مویشی منڈی کا دورہ، ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جانوروں کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ جھنگ کی مویشی منڈیاں خریداروں کی توجہ حاصل نہ کر سکیں، جگہ جگہ غیر قانونی سیل پوائنٹس لگ گئے۔ اے سی پیر محل غلام مرتضیٰ مویشی منڈی کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر فیصل آباد کا پاک آرمی کے ہمراہ مویشی منڈی کا دورہ، جانوروں کی خرید و فروخت اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ میاں آفتاب کا مویشی منڈی شور کوٹ کا دورہ۔ سی او میونسپل کمیٹی طارق جاوید اقبال، محکمہ صحت اور پولیس کے اہلکار بھی ہمراہ۔ ٹوبہ میں چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کا اجلاس، توصیف الرحمان، میاں شہزاد، توصیف الرحمان، صفدر حسین، فیاض احمد کی شرکت۔ صفائی ستھرائی اور آلائشوں کو ٹھکانے لگانے پر تبادلہ خیال۔ چنیوٹ مویشی منڈی میں قربانی ٹیکس صرف بیوپاری دیں گے، شہریوں سے ٹیکس لینے سے روک دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے سٹی 41 کی خبر پر نوٹس لیا، فلیکسز آویزاں کرا دی گئیں، تاندے والا جانوروں کا سیل پوائنٹ فعال کر دیا گیا۔ ویٹنری، طبی امداد، ریسکیو میونسپل کمیٹی کے ڈیسک لگا دیے گئے۔ آواز بلند کرنے پر شہریوں اور بیوپاریوں نے سٹی 41 کا شکریہ ادا کیا۔ چنیوٹ پولیس کی ہیلپ لائن پکار 15 پر غیر ضروری اور بوگس کالز کی بھرمار، ایک ماہ میں 18,000 بوگس کالز، 25 کے خلاف مقدمات درج کرا دیے گئے۔ 2,000 سے زائد کالز پر لوگوں کو فوری طور پر مدد فراہم کی گئی۔ ایف بی آر کا کلیم شدہ ریفنڈز پر بروقت پروسیسنگ کا دعویٰ۔ 2020-21 میں فیصل آباد کے ٹیکس دہندگان کو 42 ارب روپے کے سیلز ٹیکس ریفنڈز جاری ہوئے۔ زیرو ریٹڈ کیٹیگری میں رجسٹرڈ صنعتوں کو سیلز ٹیکس ریفنڈز جاری کیے گئے۔ ضلع جھنگ گزشتہ سال ریونیو اہداف حاصل کرنے میں ناکام، ڈپٹی کمشنر نے تمام ریونیو افسران کو فیلڈ میں نکلنے کی ہدایت کر دی۔ نئے نمبرداروں کے لیے سرکاری رقبہ 100% ریونیو اکٹھا کرنے سے مشروط کر دیا گیا۔ چنیوٹ میں ڈی پی او بلال ظفر کی زیر صدارت اجلاس، ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کی شرکت، افسران کو مویشی منڈیوں کے اطراف سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت۔ محمد عمران جعفر اسسٹنٹ کمشنر جھنگ تعینات، فصل عباس کو اسسٹنٹ کمشنر شور کوٹ تعینات کر دیا گیا۔ وقار اکبر چیمہ اسسٹنٹ کمشنر لالیاں تعینات۔ پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پروگرام خدمت آپ کی دہلیز پر کے تحت ہفتہ شجرکاری جاری، کمشنر ثاقب بنان نے گٹوالا پارک فیصل آباد میں پودا لگایا، جنگلات کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ پاسبان ٹیکنیکل اینڈ ویلفیئر سینٹر فیصل آباد کی تقریب تقسیم انعامات، موٹر سائیکل مکینک، موبائل ریپیئرنگ، فیشن ڈریس میکنگ کورسز شامل۔ میجر ریٹائرڈ شاہ نواز الحسن نے طلباء کو انعامات دیے، خطاب بھی کیا۔ فیصل آباد کے شہریوں کے لیے خوشخبری، لوڈ شیڈنگ سے نجات کے لیے اسکائی الیکٹرک کمپنی متحرک سوسا روڈ پر نئی برانچ کا افتتاح کر دیا گیا۔ جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل سولر انرجی کا شاہکار متعارف، شہریوں کی جانب سے خوب پذیرائی، انجینئرز اور سرمایہ کاروں نے اہم شاہکار قرار دے دیا۔ فیصل آباد میں تنظیمات اہل سنت و جماعت کا اجلاس، آصف قادری، مولانا اشرف شاد، مفتی عبدالرحیم، مفتی لیاقت رضوی، قدیر الزمان، وحید خالق رامے اور عاشق رضوی کی شرکت، بین المساحل ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔ ضلعی جنرل سیکرٹری جھنگ آصف ڈھڈی کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا اجلاس، پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا گیا۔ پروفیسر آصف ڈھڈی، حکومت غریب کو مزید غریب کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ ڈی جی آرکیالوجسٹ آزاد کشمیر پیرزادہ ارشاد احمد کا لوئل پور میوزیم کا دورہ، کیوریٹر میاں عتیق احمد نے میوزیم سے متعلق بریفنگ دی۔ ڈی جی نے آزاد کشمیر میں بھی میوزیم بنانے کا عزم کیا۔
اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ لالیاں الفت ناہید کے اعزاز میں اراضی ریکارڈ سینٹر میں اسٹاف کی جانب سے الوداعی تقریب، اے سی فضل عباس سمیت سروس سینٹر انچارج محمد اشفاق کی شرکت، گلدستے پیش کیے گئے۔ میاں حماد سپر لیگ فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد، فائنل میں 11 اور پی ایل ڈی کا ٹاکرا، شائقین کرکٹ کی کثیر تعداد فیملیز کے ہمراہ گراؤنڈ میں موجود، ڈھول کی تھاپ پر منچلوں کے بھنگڑے۔ اور فیصل آباد میں جاپان کراٹے کلب کی جانب سے فری مارشل آرٹس کا آغاز، جناح پارک میں لڑکوں اور لڑکیوں کو تربیت دی جائے گی۔ ٹرینیز کا کہنا ہے کہ مارشل آرٹس سے سیلف ڈیفنس مضبوط ہوتا ہے، ذہنی اور جسمانی فٹنس برقرار رہتی ہے، کھلاڑی خوش۔